السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 20 اور 21 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ کسی گاؤں میں ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے، اور اگر وہ تم میں رہتے تو جب بھی تھوڑے ہی لڑتے۔ یعنی منافقین لوگ اپنی بزدلی اور نامردی کی وجہ سے ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کفار قریش، غطفان قبیلے کے لوگ اور یہودی وغیرہ ابھی تک میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں ہیں، اگرچہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ بھاگ چکے ہیں، اور ان کی بے ہمتی کا یہ عالم ہے کہ اگر بالفرض کفار کے لشکر دوبارہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دیں تو اب کی بار ان کی آرزو یہ ہوگی کہ یہ لوگ مدینہ پاک کو ہی چھوڑ کر دیہات میں بھاگ جائیں، اور مدینہ منورہ آنے جانے والے لوگوں سے تمہاری ہار جیت کی خبر پوچھ لیا کریں، اور خود مدینہ منورہ آنے کی ہمت کبھی نہ کریں، اور اگر انہیں تمہارے درمیان ہی موجود رہنا پڑتا تب بھی ان میں سے تھوڑے لوگ ہی لڑائی کرتے، اور وہ بھی صرف ریاکاری یا ذلت کے ڈر سے، یا عذر پیش کرنے کے لیے تاکہ انہیں یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پیروی کے لیے بہترین طریقہ موجود ہے، جس کا حق یہ ہے کہ اس کی اقتداء اور پیروی کی جائے، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر جن سنگین حالات کا سامنا تھا کہ کفار عرب اپنی بھرپور افرادی اور حربی قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اچانک نکل پڑے تھے، اور ان کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے جس تیاری کی ضرورت تھی اس کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت بہت کم تھا، اور افرادی قوت بھی اس کے مطابق نہ تھی۔ خوارق کی اتنی قلت ہو گئی کہ کئی دن فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ پھر عین وقت پر مدینہ منورہ کے یہودیوں نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا، اور ان کی غداری کی وجہ سے حالات مزید سنگین ہو گئے۔ ایسے ہوش ربا حالات میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
کیسی شاندار سیرت پیش فرمائی کہ قدم قدم پر اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود ہیں۔ جب خندق کھودنے کا موقع آیا تو اس کی کھدائی میں خود بھی شرکت فرمائی، چٹانوں کو توڑا اور مٹی کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینکا۔ جب خوراک کی قلت ہوئی تو دوسرے مجاہدین کی طرح خود بھی فاقہ کشی برداشت فرمائی، اور اس دوران اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاقے کی تکلیف سے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شکم پر 2 پتھر بندھے ہوئے نظر آئے۔ شدید سردی کے باوجود ہفتوں کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان جنگ میں قیام فرمایا۔ جب دشمن حملہ آور ہوا تو اس کے لشکر کی تعداد اور حربی طاقت کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے، بلکہ عزم و ہمت کا پیکر بنے رہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ جب بنو قریظہ کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے عہد توڑ دیا ہے تو اسے سن کر مقدس جبین پر بل نہیں پڑے اور منافق لوگ مختلف حیلوں کے ذریعے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے لگے، تب بھی پریشان نہ ہوئے اور استقامت کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ فرماتے رہے۔ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت دکھائی، اس میں آنے والی سختیوں کا صبر و ہمت سے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفار کے لشکروں کو شکست دی۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرو، اور یہ بات وہ مانے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی یاد، اس سے امید اور قیامت کی دہشت ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی لیکن اپنے الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، اور اس موقع کے علاوہ بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان تمام امور میں پیروی کا حکم ہے جو آپ کی خصوصیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طریقے سے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کو اپنی زندگی کا اولین مقصد بنایا ہوا تھا، اور ان کے نزدیک تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کی پیروی کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز اور کوئی نہ تھی۔ یہاں اسی سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 واقعات ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1، غزوہ احزاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کفار کی خبر لائیں، لیکن ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ وہ آئے تو دیکھا کہ ابو سفیان آگ تاپ رہے ہیں، کمان میں تیر
جوڑ لیا اور نشانہ لگانا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آ گیا اور رک گئے۔ نمبر 2، پہلے یہ دستور تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر جہاد میں کسی منزل پر قیام فرماتے تھے تو ادھر ادھر پھیل جاتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ متفرق ہونا شیطان کا کام ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شدت سے پابندی کی کہ جب بھی منزل پر اترتے تھے تو اس قدر سمٹ جاتے تھے کہ اگر ایک چادر تان لی جاتی تو سب کے سب اس کے نیچے آ جاتے۔ نمبر 3، حضرت محمد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بڑی عمر کے صحابی تھے، لیکن جب بازار سے پلٹ کر گھر آتے اور چادر اتارنے کے بعد یاد آتا کہ انہوں نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی تو کہتے کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ جو شخص مدینے میں آئے تو جب تک اس مسجد میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے گھر واپس نہ جائے۔ یہ کہہ کر چادر اٹھاتے اور مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر واپس آتے۔ 14 واقعہ، حضرت حمران بن احان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو مسکرائے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور اس کے بعد مسکرائے تھے۔ نمبر 5، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کس دن ہوئی۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی کہ کفن اور یوم وفات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہو۔ زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو کرتے ہی تھے، وہ وفات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع چاہتے تھے۔ یاد رہے کہ عبادات، معاملات، اخلاقیات، سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنے میں اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں الغرض زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر پہلو کے اعتبار سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت میں ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ لہذا ہر ایک کو اور بطور خاص مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اقوال میں، افعال میں، اخلاق میں اور اپنے دیگر احوال میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں اس آیت پر بہت پیارا کلام فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہر درجے اور ہر مرتبے کے انسان کے لیے نمونہ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا حال یہ تھا کہ دو ماہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی، صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا، تو امت کے مساکین کو چاہیے کہ ان مبارک حالات کو دیکھیں اور صبر سے کام لیں۔ جو سلطنت اور بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ ان حالات کا ملاحظہ کرے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تمام وہ کفار سامنے حاضر ہیں جنہوں نے بے انتہا تکلیفیں پہنچائی تھی۔ آج موقع تھا کہ ان تمام گستاخوں سے بدلہ لیا جائے، مگر ہوا یہ کہ فتح فرماتے ہی عام معافی کا اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن ہے۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام پر 10 بھائیوں نے چند
گھنٹے ظلم و ستم کیا، جس کے نتیجے میں ایک مختصر عرصے تک آپ آزمائشوں میں مبتلا رہے، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سلطنت میں غلبہ لینے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا آج تم پر کوئی سختی نہ ہوگی، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اپنے اوپر اہل مکہ کی سختیاں برداشت کی۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ان کے گھر والے اور ان حضرات کی جان و مال، عزت و آبرو سب ہی خطرے میں رہے، اور آخرکار دیس کو چھوڑ کر پردیس ہونا پڑا، مگر جب اپنا موقع آیا تو سب کو معاف فرما دیا، لہذا قیامت تک کے سلاطین اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اگر کوئی مالداری اور خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ان حالات کو ملاحظہ کرے کہ ایک شخص کے کھیت میں لمبی ککڑی پیدا ہوئی، تحفے کے طور پر بارگاہ میں حاضر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض میں ایک لپ بھر سونا عنایت فرمایا۔ ایک بار بکریوں سے بھرا ہوا جنگل حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا۔ کسی نے عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت ہی مالدار بنا دیا۔ ارشاد فرمایا تو نے میری مالداری کیا دیکھی؟ عرض کی اس قدر بکریاں ملکیت میں ہیں۔ ارشاد فرمایا جا سب تجھ کو عطا فرما دیں۔ وہ اپنی قوم میں یہ مال لے کر پہنچے اور قوم والوں سے کہا اے لوگو ایمان لے آؤ، رب کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں فرماتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار اتنا دیا کہ وہ اٹھا نہ سکے، لہذا مالدار یہ واقعات اپنے خیال میں رکھیں اور زندگی گزاریں۔ اگر کسی کی زندگی اہل و عیال کی زندگی ہے تو وہ یہ خیال کرے کہ میری تو ایک یا دو یا زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں ہیں اور کچھ اولاد، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں، اولاد اور اولاد کی اولاد، غلام، لونڈیاں، متوسلین اور مہمانوں کا ہجوم ہے، پھر کس طرح ان سے برتاؤ فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ کس طرح رب عز و جل کی یاد فرمائی۔ اگر کوئی تاریک دنیا اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو غار حرا کی عبادت، وہاں کی ریاضت، دنیا کی بے رغبتی کو دیکھے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و طاقت کا یہ حال ہے کہ جنگ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر تنہا رہ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، کفار نے خچر کو گھیر لیا۔ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما باغ پکڑے ہوئے تھے۔ جب ملاحظہ فرمایا کہ کفار نے یلغار کی ہے تو خچر سے اترے اور فرمایا ہم جھوٹے نبی نہیں ہیں، ہم عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اس پر کسی کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی کہ سامنے ٹھہر جاتا۔ ابو رکانہ عرب کا مشہور پہلوان تھا جو کبھی بھی کسی سے مغلوب نہ ہوتا تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اسے زمین پر دے مارا، وہ اسی پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بن گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا یہ حال کہ نہ کبھی کسی کو برا فرمایا، نہ خادم یا اہل خانہ کو ہاتھ سے مارا۔ لہذا طاقت اور قوت رکھنے والے ان حالات پر غور کریں، غرض کہ ساری قومیں اور ہر مرتبے کے انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اپنے لیے نمونہ بنا کر دنیا میں آرام اور ہدایت سے رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔